السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ چلیں سب سے پہلے ہم اپنی جلدی سے آیت نمبر 93 جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں۔ جی اب آیت نمبر 93 جو ہے ہماری پیج نمبر سورہ بقرہ کی 14 پہ ہے۔ تو اگر آپ نے بھی قرآن پاک اپنا اوپن کرنا ہے، سامنے رکھنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے قرار، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر کوہ طور، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا تم کو، بِقُوَّةٍ، قوت سے، زور سے، وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، وہ بولے، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، نہ مانا، واشربوا، اور پلائی گئی، فی قلوبہم العجل، فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے۔ قل، کہہ دو، بئس ما، برا ہے وہ جو کہ، یأمرکم، جو سکھاتا ہے تم کو، بہی، اس سے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ اب اس کی خلاصہ تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہارا قول و قرار لیا تھا، اور اس قول و قرار لینے کے لیے طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، اور اس وقت حکم دیا تھا کہ جو کچھ احکام ہم تم کو دیتے ہیں، ہمت اور پختگی کے ساتھ لے لو، اور ان احکام کو دل سے سنو۔ اس وقت انہوں نے ڈر کے مارے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے قبول کر لیا اور سن لیا، اور چونکہ واقع میں یہ بات دل سے نہ تھی، اس لیے گویا بس زبان حال یوں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے عمل نہ ہوگا، اور وجہ ان کی اس بددلی کی یہ تھی کہ ان کے قلوبوں کے ریشہ ریشہ میں وہی غوصالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے، جبکہ دریائے شور سے اتر کر انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا ہی مجسم معبود تجویز کر دیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فرما دیجئے کہ دیکھ لیا تم نے اپنے ایمان مذموم کے افعال کو، یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو دے رہا ہے، کہ تم نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ ایک بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، ایک مجسم سا بنایا ہوا ہے، ایک جو ہے مٹی کا ایک مجسمہ سا وہ اس کی عبادت کر رہی ہے، تو تم نے اس کو دیکھا ہے، اور دیکھ کے تمہارا دل کرنے لگ گیا، اور دل میں خیال آ گیا کہ تمہارا بھی ایسا معبود ہو مٹی کا، کہ جو نہ دے سکتا کچھ، نہ کچھ لے سکتا، نہ حرکت کر سکتا، نہ کچھ کھا سکتا، نہ تمہیں کچھ کھلا سکتا، نہ پلا سکتا، تو تم کہہ رہے ہو کہ تم ویسا تمہیں معبود میں، اور تم اس کی عبادت کرو۔ تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کہہ دو کہ تم لوگوں کا تو ایمان ایسا ہے، دل ایسا ہے کہ تم لوگوں کا تو ایک جو ہے مٹی کا جو ہے ایک ڈھیلا سا بنا کر اس کی عبادت کرنے کا تمہارا دل چاہتا ہے۔ اب اس آیت میں جو اسباب اور مسببات مذکور ہیں ان کی ترتیب کا حاصل یہ ہے کہ دریائے شور سے پار ہو کر ان میں سے ایک کلمہ کفر کا صدور ہوا۔ ہر چند موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ سے توبہ کر لی، لیکن توبہ کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کی توبہ نہ ہونے کے سبب اس کی ظلمت قلب میں باقی رہ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو غسالہ سا بنا لیا تھا، جو گائے کا بچہ بچھڑا، وہ سبب بن گئی۔ پھر اس کی توبہ میں بعضوں کو قتل ہونا پڑا اور بعض کو غالباً بلا قتل معافی ہو گئی، جیسے کہ آپ نے پیچھے اگر آپ نے لیسنس جو ہے اپنے لیے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ بچڑا بنانے کے، اس کی عبادت کرنے کے بعد کہ تمہاری معافی یہ ہے کہ تم لوگ جو ہیں جنہوں نے اس کی عبادت کی، اس گوسالے، اس بچڑے کی، آپس میں قتال کرو، یہ تمہاری توبہ ہے۔
تو اب اس امت پر تو اللہ کا حکم بڑا کرم ہے، نرمی ہے کہ اس طرح کا کوئی معافی نہیں ہے، بس زبان سے سچے دل سے معافی کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے کہ ان کی توبہ بھی کچھ ضعیف ہوئی ہوگی، اور جو غسالہ پرستی سے محفوظ رہے تھے ان کو بھی غسالہ پرستوں سے جس قدر نفرت واجب تھی اس میں کوتاہی ہوئی ہوگی۔ اب ایک وہ اثر اب اس معصیت شرکیہ کا ان کے قلب میں باقی تھا۔ بہرحال ضعیف توبہ یا کفر سے نفرت نہ ہونے کے آثار باقی رہنے دلوں میں دین سے سستی پیدا کر دی، جس سے عہد میثاق میں کوہ طور کو ان پر معلق کرنے کی نوبت آئی کہ کوہ طور کو اللہ پاک نے ان کے حکم پر، آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے پچھلی آیات میں بھی تفسیر اس کی پڑھی ہے، ترجمہ کہ اللہ نے کوہ طور کو اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کو ان کے سر پہ کھڑا کر دو، جو پہاڑ کو، اور انہیں کہو مانو، نہیں مانو گے تو تمہیں اس کوہ طور کے نیچے کچل دیا جائے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا۔ چلیں یہاں پہ ہماری ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہوگی 93 آیت کی، تو انشاءاللہ اب نیکسٹ لیسن میں ہم 94 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صدق اللہ العظیم۔